صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں فضا کو معتبر کر رہی تھی۔ جس طرح ہر گھر کا ماحول صبح کا نظارہ پیش کرتا ہے، اسی طرح خوبصورتی سے سجے اس بنگلے کا نظارہ کچھ الگ نہیں تھا۔ امی جان کی ڈانٹ حسب معمول، اگر یہ پراٹھا ختم نہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہونا، سمجھی تم؟ ایک تم اور اوپر سے تمہاری وہ تھانے دارنی، مجال ہے کہ کوئی صبح ہو جب وہ اپنا ناشتہ پورا کر کے گئی ہو۔ آسیہ بیگم ہمیشہ کی طرح اپنی دوسری نکمی اولاد بقول ان کے کول لتاڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، امی جان آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں زیادہ نہیں کھاتی، ورنہ میرا وزن زیادہ ہو جائے گا اور پھر بعد میں تانے بھی آپ ہی مارو گی کہ کھا کھا کے موٹی ہو گئی ہوں۔ آخری جملے نمال نے اپنے ورنہ جانتی تھی کہ امی کا جوتا اترنے میں دیر نہیں لگنی، اور تم کیا بھینسوں کی طرح جگالی کر رہے ہو، جلدی کرو اسکول کے لیے لیٹ ہو جاؤ گے۔ نمال نے اپنے 12 سالہ بھائی کو کہتے ہوئے ایک تھپڑ بھی رسید کیا۔ ماما دیکھیے یہ پھر مار ہی ہے، پہلے بھی کمرے میں مار کے آئی تھی آپ ہی۔ نمال تم اپنے ہاتھ کم اور منہ تیز چلاؤ، تمہاری بھی وین آنے والی ہے، آسیہ بیگم نے پراٹھا اتارتے ہوئے کہا۔ آپ بھی نہیں اٹھی کیا ماما؟ حذیفہ نے اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ امی نے پوچھا۔ ویسے ہی میرا دل کر رہا تھا ان سے مل کے جانے کو۔ جانتی ہوں کون سا دل کر رہا ہے، نوال نے مشکوک نظر سے حذیفہ کو گھورتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ جب اس کو پیسے چاہیے ہوتے تو اسی طرح مسکے لگاتا اپنی بڑی بہن کو۔ ہی 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 آگے سے حذیفہ پکڑے جانے پر بونگی سے ہنسا۔ اگر اس کی بہن امی کو بتا دیتی کہ پھر سے کسی کی چیز توڑنے کے پیسے لینے ہیں اپنی بڑی بہن سے، تو آج اس کی اچھی خاصی سماج سیوا ہو جانی تھی اپنی ماں کے ہاتھوں، جو وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ بقول اس کے اس نئی جگہ پر اس کی عزت ہے، وہ بھی اچھی خاصی۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ کیوں ذکر ہو رہا ہے میرا بھائی؟ میرال سیڑھیاں اترتی ہوئی ڈائننگ ایریا میں آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وعلیکم السلام صاحب نے جواب دیا۔ ابھی میں نے کچھ کہا تھا آپ کو رات میں۔ حذیفہ اپنی بات پہ آیا فوراً کہ کہیں پول نہ کھل جائے۔ جی وہ آپ کے روم میں ہے۔ یہ سنتے ہی حذیفہ 9-2-11 ہو گیا۔ تم کدھر صبح صبح نکلنے لگی؟ نمال اپنا آخری نمالہ لیتے ہوئے اس کی تیاری کا پوچھنے لگی، جو ہمیشہ کی طرح اپنے یونیفارم میں تیار بیٹھی تھی۔ تبھی آسیہ بیگم نے بھی دیکھا۔ میرال ابھی تو 2 دن تھے تمہارے جانے میں، پھر کیوں تیار ہوئی ہو؟ انہوں نے بھی اس کی تیاری دیکھ کے پوچھا، جو بس نکلنے کی پر تول رہی تھی۔ ان کی بات پر وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی، جانتی تھی کہ اب ناشتہ ڈرامہ ہوگا روز والا۔ امیر سر نے کال کی ہے، انہوں نے بلایا ہے، کہہ رہے تھے ارجنٹ ہے، لیکن میں جلدی آ جاؤں گی، آپ فکر نہیں کریں۔ صحیح، چلو اب ناشتہ کرو۔ امی نے اس کے آگے ہاف فرائی انڈا اور پراٹھا رکھا۔ پراٹھے سے ہمیشہ ہار کھاتی تھی کیونکہ وہ اپنی ڈائٹ کو لے کر بہت سیریس تھی۔ ہفتے میں بس ایک بار پراٹھا کھاتی، وہ بھی اپنی اماں کے جوتے کے ڈر سے۔ امی میں لیٹ ہو رہی ہوں، کل پکا کھاؤں گی۔ میرال نے اٹھنا چاہا، تبھی آسیہ بیگم بولی، کھا رہی ہو؟ یہاں لگاؤں الٹے ہاتھ کی؟ امی میرال نے التجا کی، تبھی امی نے ایک لگا بھی دی اور زور دے کر بولا، کھا رہی ہو یا ایک اور دوں؟ بیچاری کو کھانا پڑا۔ نمال تو اپنی بہن کی آواز سن کے دوڑی جب حذیفہ بھی سلام کر کے چلا گیا کہ اب میں جا سکتی ہوں۔ مشکل سے آدھا پراٹھا کھا کے جانے کی اجازت مانگی، تب آسیہ بیگم نے آگے ہو کے اس کی پیشانی چومی، ہمیشہ کی طرح اس کی حفاظت کی دعا کی۔ یہ نہیں تھا کہ باقی دونوں سے پیار نہیں تھا، لیکن جس فیلڈ میں میرال تھی، آسیہ بیگم کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا۔ بدلے میں اس نے بھی اپنی ماں کی پیشانی چومی۔ آسیہ بیگم نے اپنی جوان بیٹی کو دیکھا، جو پولیس کے یونیفارم میں تیار کھڑی تھی، اپنی ماں سے تھوڑا لمبا قد، سر و سفید رنگت، ماں جیسی گری آنکھیں، حسب معمول اپنے بالوں کو حجاب میں قید کیا ہوا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔
اور ساتھ ساتھ جو بصیرت بھی۔ ہاں لیکن جب تک اگلا اسے لائق ہو ورنہ اوقات یاد دلا دیتی تھی۔ بیگم کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور بیٹا۔ ان کے والد صاحب کی وفات کو 10 سال ہو گئے تھے۔ آسیہ بیگم بہت ہی سمجھدار اور نیک خاتون تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد سب بہت مشکل تھا ان کے لیے، لیکن ان کی نند نے بہت اچھے سے ساتھ نبھایا۔ حتیجہ بیگم نے کبھی بھی ان کے ساتھ روایتی بھابھی اور نند والا سلوک نہیں رکھا تھا۔ میرال ان کی پہلی بیٹی جو کہ ایک پولیس آفیسر تھی، وہ ASP کی پوسٹ پر اپنا کام سر انجام دے رہی تھی۔ شروع سے ہی محنتی اور پڑھاکو تھی، اس لیے جلد اس پوسٹ پر آ گئی۔ دوسرے نمبر پہ میرال سے 4 سال چھوٹی نمال جو کہ یونیورسٹی کے تیسرے سال میں تھی، چلبلی سی رہتی تھی، ہمیشہ الٹے کام کر کے کسی اور کو پھنسا دینا پسندیدہ کام تھا۔ پہلی بار دیکھنے میں یہ میرال کی کاپی لگتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں کا رنگ براؤن ہے جو کہ اس نے اپنے والد صاحب سے چرایا تھا۔ پھر سب سے چھوٹا حذیفہ جو کہ نوال سے 8 سال چھوٹا اسکول میں پڑھتا تھا۔ تینوں بہن بھائیوں میں بہت پیار ہے اور اتنا ہی آپس میں لڑتے بھی۔ میرال کی کچھ دن پہلی پوسٹنگ لاہور سے اسلام آباد ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو ہفتہ چھٹی تھی تاکہ اپنا سامان وغیرہ سیٹ کر لے، لیکن ابھی 2 دن باقی تھے چھٹی ختم ہونے میں، اور آج ہی IG کی کال آ گئی جس کی وجہ سے جانا پڑا۔ میرال کو کوئی بھی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ پولیس میں کام کرتی ہے، کیونکہ وہ دکھنے میں بہت نازک لگتی تھی پہلی نظر میں، لیکن اگلے کو منٹوں میں ڈیر کر دیتی تھی۔ یار اٹھ بھی جا، کب سے اٹھا رہا ہوں تجھے، اور تو پتہ نہیں کیا پی کے سویا ہے جو اٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ شہریار کب سے شاہ زیب کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا جو گھوڑے گدھے بیچ کے سویا تھا۔ اب تو نہ اٹھا، نہ قسم ہے مجھے میری بچڑی محبوباؤں کی، میں نے تجھ پہ پانی ڈال دینا ہے، لیکن یہاں کسی کو کیا فرق پڑتا تھا۔ شیری کی محبوباؤں سے بس سویا پڑا رہا۔ اب واقعی شیری واش روم گیا اور 1 عدد بالٹی بھر کے لایا اور الٹ دیا، لیکن بھی اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی جس میں سرخی گلی تھی جو رات کو جاگنے کی چغلی کھا رہی تھی، اور ایسے ہی دیکھا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ کیا ہے یار، سونے دے، تھوڑی دیر پہلے ہی تو سویا تھا، اب اٹھا بھی دیا۔ کون سی محبوبہ سے ساری رات باتیں کرتا رہا جو ابھی سویا تھا؟ شاعری نے مشکوک سا ہو کے پوچھا۔ پہلے تو شاہزادے نے گور کے دیکھا جس کا شیری پہ کوئی اثر نہیں ہوا، پھر اس کے منہ پہ ایک مکے کی توازیہ کی جس کا فوراً اثر ہوا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب نکل یہاں سے، سونے دے، بعد میں بات کرتے ہیں، اوکے؟ شاہزادے نے پیار کے ساتھ کہتے ہوئے جگہ گیلی ہونے کی وجہ سے دوسری سائڈ پہ ہو کر کمفرٹر پھر سے اوڑھ لیا۔ ذلیل انسان پہلے مارتا ہے پھر پیار سے کہتا ہے کہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ کمینہ ناک تو سوج ہی گیا تھا باقی کا حشر حرام نہیں کرنا، اس لیے کمرے سے نکل پڑا۔ شاہزین آج کل ایک مشن میں تھا جس کی وجہ سے وہ ہفتہ ہفتہ گھر نہیں آتا تھا، لیکن جب آتا تو سوتا ہوا ہی پایا جاتا۔ آج وہ مسلسل 3 راتیں جاگنے کے بعد سو رہا تھا اور شہری جگانے آگے اس کو پتہ تھا جب تک کھائے گا نہیں تب تک جائے گا نہیں۔ رات کو اس نے میسج کر کے بتایا تھا کہ آج رات کو آ جائے گا، اس لیے اس کو جگانے پہنچا تھا، کیونکہ اس کے مشن کی وجہ سے اب وہ سب دوست بہت کم ہی اکٹھے ہوا کرتے تھے، تو جب بھی یہ آتا سب کا لنچ کا پلان ہوتا، لیکن اس کا آج اپنی نیند پوری کرنے کا ارادہ تھا، اسی لیے بھیج دیا واپس۔ شیری جب نیچے آئے تو کمال صاحب کے ساتھ وقاص بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ تیرے تھوپڑے کو کیا ہوا؟ وقاص نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، کیونکہ جانتا تھا کہ کھا کے آیا پھر بھی تانگ کرنا پڑ تھا۔ بیٹا کیا ہوا؟ اٹھا نہیں زین؟ اچھا صحیح ہے۔ مسز کمال بھی کچن سے نکلا، اس کا چہرہ دکھا، لیکن اس کا سوجا منہ دیکھ کر شرارتی انداز میں اگلا جملہ کہا۔ ان کو وقاص اور شاعری دونوں اپنے زین کی طرح عزیز تھے، اس لیے اپنے بچوں کی طرح ہی لاڈ کرتے تھے۔ جبکہ ان کی بات پہ کمال صاحب وقاص کا کہکا لگا، وہ جل بن کے بیٹھ کر ناشتہ کرنے۔ میرال جب گھر سے نکلی تو اس کے موبائل پہ مرحا کی کال آنے لگی، جس کو دیکھ کے اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ کی اور فوراً کال پک کی۔ دوسری طرف سے سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو مرحا؟ میرال نے چہک کے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ مرحا نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہیں؟ کیوں؟ ادھر میرال کا منہ ہی کھل گیا اس کی بات سن کے، کہ اس سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ جب سے یہاں مری ہو کوئی خبر ہی نہیں لی تم نے؟
کہیں کوئی عاشق تو نہیں مل گیا وہاں؟ مرحا نے شرارت سے پوچھا، جس سے میرال کا موڈ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ایک ہی بات رہ جاتی ہے تمہارے پاس کرنے کو، تمہیں پتہ تو ہے ان چیزوں میں نہیں پڑتی، فضول کا وقت برباد۔ میرال نے شکوا کیا۔ میرال چلتی ہوئی باہر پورچ میں آئی، آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اگنیشن میں چابی گھمائی، ساتھ اپنا موبائل اسپیکر پہ کر کے اور ڈیش بورڈ پہ سیٹ کر دیا۔ دیکھ لیں گے اور کب تک، مرحا کہہ کے ہلکا سانس دی تو میرال نے اگنور کیا۔ ویسے بھی اس کو ان کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اکثر اس نے پولیس اسٹیشن میں ایسے کیس دیکھے تھے جن میں لڑکی کو جھوٹے پیار میں پھنسا کے ان کو بیچ دیتے باری داموں میں، اور کئی ایسے ہوتے جن میں لڑکی کو نوچ کے پھینک دیا جاتا۔ بعد میں تحقیق سے یہ بات پتہ چلتا کہ یہ لڑکیاں اپنی مرضی سے گھر سے بھاگی ہوتی تھی۔ کبھی تو اس کو ان سب پہ اتنا غصہ آتا کہ دل کرتا کہ ان کے تبادلہ خود کرے، پھر ساری زندگی ایسا کام کرنے کا سوچی پہ تو روح کانپ جائے۔ ان لڑکیوں کی کہاں کھوگی اس کی سوچوں کے تسلسل کو مرحا کی آواز نے توڑا۔ کہیں بھی نہیں، اس نے اپنی سوچوں کو سائڈ پہ کیا۔ اچھا یار، میں آفس آئی ہوں، تم شام میں چکر لگانا، پھر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔ بغیر اس کی سنے اس نے کال بند کر دی، چونکہ اس کا آفس بس 5 منٹ کی دوری پہ تھا، اسی لیے جلدی پہنچ گئی۔ گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ مرحا، امل اور میرال بہت اچھی دوستیں تھی، ایک دوسرے پہ جان نثار کرنے والی۔ مرحا ڈاکٹر تھی، آج کل اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کر رہی تھی، اسلام آباد سے ہی اپنا کورس مکمل کیا اور یہیں پہ ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ امل کی کافی پہلے شادی کر دی گئی تھی۔ امل کے والد صاحب کے انتقال کے بعد اس کی ستیلی ماں نے 18 سال کی عمر میں شادی کر دی، اسی وجہ سے امل کا رابطہ ان کے ساتھ کم تھا اور اب اتفاق سے تینوں ایک ہی شہر میں تھی، لیکن اب قسمت کچھ الگ داستان لکھنا چاہتی تھی۔ میرال اندر گئی تو اس کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا تھا۔ آج جی کو یہ دکھنے میں نازک مگر بہادر اور نڈر بچی بہت پسند تھی، اس لیے خود اس کا استقبال کرنے پہنچے تھے۔ استقبال کے ساتھ انہوں نے اس کو بریفنگ بھی دینی تھی ایک کیس کی، تاکہ یہ فوراً کام کو جوان کر لے۔ حال احوال کے بعد انہوں نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ دیا، ساتھ خود بھی بیٹھ کے میرال ٹیبل کے سامنے رکھی گئی کرسی پر بیٹھ کے اس سوالیہ نظروں سے سر کی جانب دیکھا تو وہ مسکرائے۔ اس کے سامنے ایک فائل رکھتی جو بلا شبہ ایک کیس کی فائل تھی۔ یہ کچھ فیکٹریوں کی ڈیٹیل ہے اور ان 2 نمبری کاموں میں ملوث لوگوں کے نام کی فہرست بھی موجود ہے، آدھا کام کر دیا گیا ہے، ان کے خلاف ثبوت سب موجود ہے، بس اب ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ ہے۔ کل جب یہ سامان اتار رہے ہوں گے، ہمیں انفارم کیا گیا ہے کہ کل یہاں پہ مال آنے والا نقلی ادویات کا، تو کل ان کا کام ختم کرنا ہے۔ آئی جی نے اپنی بات کا آغاز کیا اور مختصر سا بیان کیا، اور اب وہ میرال کی جانب دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی ڈر کا تاثر، لیکن نہیں، ان کو سنجیدگی کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا۔ آپ کیا لیں گے، چائے یا کافی؟ سردی کے شروع کے دن تھے۔ نوسار شکریہ مسکرا کے جواب دیا اور فائل کی طرف متوجہ ہوگی تو آئی جی کو ضروری کام سے جانا تھا، اس لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ایکسکیوز می سر۔ جی، انہوں نے مڑتے ہوئے کہا۔ سر، اس کیس میں شامل افیسرز کون ہیں؟ میرال نے بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ اے ایس پی شاہزین اور باقیوں کے بارے میں لکھا ہے، خدا حافظ۔ ایس پی شاہزین وہی جو اکڑو ہے، سنا تو بہت ہے، اب مل بھی لیں گے۔ بڑبڑا کے اٹھ کے اپنی جگہ پہ آئی اور ایک بار پھر فائل میں منہ دے دیا۔ ناشتے کے بعد وکاس کو ڈرائیو کر کے شاعری یونیورسٹی آیا۔ یہاں بھی ایک ضروری کام تھا جس کی وجہ سے صبح صبح یہاں پہنچا، ورنہ پڑھائی سے جان چھوٹنے پر سب سے زیادہ خوشی ہی اس کو تھی۔ یونیورسٹی کے باہر اس کو ایک فقیر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کی پتہ نہیں کون سی داغ پھڑکی جو فقیر کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹ اس کی حرکت کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے لگا ہے۔ ہاں بھائی فقیرو، کیا حال ہے؟ بڑے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ بس بچہ، اللہ کا کرم ہے، فقیر نے کہا زدہ آواز میں جواب دیا۔ اسٹوڈنٹ ابھی بھی دیکھ رہے تھے۔ ہاں جی، اللہ کا کرم تو ہونا ہی تھا جو یہاں بیٹھ کے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے کالج کی بچیاں جو تاڑ رہے ہو۔ ویسے سچ سچ بتاؤ، یہاں تک پہنچنے کا راز بھی محبوبہ ہی ہے نا؟ فقیر ہونکوں کی طرح اپنے سامنے آج کے زمانے کی ایجاد دیکھ رہا تھا جس کو اس کے بوڑھے ہونے کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ بچے جا یہاں سے، میں تیرے لیے خطرہ دیکھ رہا ہوں، چلا جا۔ فقیر کچھ خوفناک طریقے سے بولا، جس پہ شاعری نے زور سے کہہ کر لگا، ارے بابا، اگر میرا مستقبل نظر آ رہا ہے تو اپنی محبوبہ کا بھی دیکھ کے بتا کہ کتنوں کا ماموں بنا ہوا ہے۔ اس بات پہ آس پاس کے اسٹوڈنٹ ہنسنے لگے۔ اب بابا کو استاد کی اجازت سے اپنی شامت نظر آ رہی تھی، اس لیے فوراً بولا، جا بچہ، جو کرنے آیا تھا وہ کرو۔
ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہائے بابا فقیر، سچی اس نے حیرت سے پہلے بابا کو دیکھا، پھر آس پاس گزرتی لڑکی کو۔ اے چھوڑے ادھر، کیا دیکھ رہا ہے؟ بابا نے سوال کیا جو آبہود ایکس رے کر رہا تھا لڑکیوں کا۔ یہودی تو کہا کہ جو کرنے آیا تھا وہ کر اس لیے، ورنہ تیرے کہنے کے مطابق یہ سب ختم ہو جائے گی اور میں اسی طرح کا بارہ، میں تو بس اپنا کام کر رہا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی پاس سے گزرتی لڑکی کو لوفرانہ طریقے سے آنکھ ماری۔ لڑکی کا تو حیرت سے منہ کھلا ہی رہ گیا، اس کی ہمت کو دیکھ کے جو سرعام اس کو آنکھ مار رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، شیری اس کو اگنور کر کے پھر بابا کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں تو محبوبہ کی بے وفائی کے بعد بننے والے بابا، میں یہ کہہ رہا تھا تیرے پاس 10 کا نوٹ ہے؟ انتہائی سنجیدگی سے سوال پوچھا، جو پاس کھڑے اسٹوڈنٹ نے بھی سن کر ناسمجھی سے شیری کو دیکھا، جبکہ بابا نے فوراً 10 کا نوٹ نکال کے دکھایا۔ شیری نے نوٹ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور غور سے دیکھنے لگا، پھر بابا کو دیکھا جو اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ میری طرف سے اپنے بانجو بتیجیوں کے لیے، میرا مطلب اپنی بے وفا محبوباؤں کے بچوں کے لیے کچھ ٹافیاں لیتے جانا۔ بیچاری خوش ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی اپنے نہ بہنے والے آنسو کو صاف کیا، جسے بابا سے بڑا غم اس کو لگا۔ آس پاس اسٹوڈنٹ کا ہنس ہنس کے برا حال تھا، جو بیچارے فقیر کو فری میں ہی لتا رہا تھا۔ چل اب تو اپنا کام کر، مطلب بچیاں تار میرا ہو گیا، میں چلا، اور ہاں اگر کوئی پسند آ جائے تو بلا جھجک بتانا، میں بذات خود تمہارا رشتہ لے کے جاؤں گا۔ یہ ایک خوبصورت لڑکے کا وعدہ ہے تجھے۔ اور پھر سے نہ آنے والے آنسو صاف کیے۔ جب مڑ کے دیکھا تو 2-3 لڑکیاں اکٹھی کھڑی رو رہی تھی۔ ہیں بہن جی آپ سب کو کیا ہو؟ اس نے کچھ فکر مندی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لے کے پوچھا۔ وہ آپ اتنے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک غریب فقیر کی مدد کریں اور رشتہ بھی کروا کے دیں گے؟ سو کر کے بتا کے آہر میں زور و شور سے رونا شروع ہو گئی۔ شاعری تو اس بات پہ رک گیا تھا کہ غریب فقیر، اس کا تو صدمے سے ہی برا حال تھا، جو اس کی ایکٹنگ پہ رونا شروع ہو گئی تھی اور باقی اس کو حوصلہ دے رہی تھی۔ دیکھیے بہن جی، اب یہ بھی دن آ گیا کہ بہن بنانی پڑی ہے، اس نے دل میں سوچا اور پھر سے مخاطب کیا لڑکی کو جو اب اس کو سن رہی تھی۔ اگر آپ کو ان کی حالت کا اتنا دکھ ہو رہا ہے تو مجھے کہیے، میں آپ کے رشتے کی بات چلاتا ہوں ان سے۔ ویسے ان کی ذمہ داری تو میں نے لے ہی لی ہے، اب تو کیا کہتی ہیں چلاؤں بات؟ شاید نے اپنی طرف سے اس کو مخلصانہ مشورہ دے اور ہنسی مشکل سے کنٹرول کے مبادہ کے ہی مار ہی نہ دے۔ کھڑے یہ لڑکی نے پہلے اس کو غور سے سنا، لیکن جب بات سمجھ میں آئی تو مارنے کو چڑھ دوڑی۔ بدتمیز انسان، خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں اور شروع ہو کے آوارہ پان دکھانے، اور وہاں سے یونی کے اندر چلے گئی۔ لے اگر مجھے خوبصورت لگتی تو بہن ہی کیوں کہتا؟ اس فقیر سے رشتہ کروانے کی بجائے خود نہ کر لیتا۔ بڑی آئی مجھے آوارہ کہنے والی۔ لڑکی کی بات سن کے تو جل بھن ہی گیا تھا وہ۔ ویسے بھی لڑکی کی ڈریسنگ اس کو اچھی لگی بھی نہیں تھی، اس لیے جوابی کارروائی کرنا لازمی سمجھا، جس کی آواز لڑکی اچھے سے سن چکی تھی، لیکن اگنور کیا اور چلی گئی۔ شیری بھی اندر جانے کے پر تولنے لگا۔ اس کو ایک ٹیچر سے کام تھا، لیکن جاتے جاتے فقیر کو فلائنگ کس اچھال کے گیا اور کہا کہ کوئی اچھی والی ڈھونڈنا۔ دانتوں کی نمائش کر کے اندر بھاگا۔ اس نے بلو جینس پہ وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی، بالوں کو سیٹ کیے لاپرواہ سا اندر کی جانب بڑھا، جبکہ سب اس کو دیکھ رہے تھے، جس نے باہر فقیر کا تماشا لگایا اور اب ایسے تھا کہ اس کے چہرے پہ سنجیدگی کے علاوہ کوئی تاثر نہیں۔ عزیز لاپرواہ سا انداز وقاص کا ارتحال ہوا تو حدیجہ بیگم نے بتایا کہ آج شام میں اس کی ممالک کی طرف جانا ہے، کیونکہ وہ خود تو مل آئی تھی لیکن کام کی وجہ سے وقاص نہ جا سکا، اس لیے اس کو ساتھ لے کے جانا تھا۔ انہیں جانے کی حامی بڑی، ویسے بھی اس کا بھی فائدہ ہی ہونا تھا اپنی بچپن کی دوست سے مل کے، تو وہ تیار تھا۔ نمال کا غصہ ہی کام نہیں ہو رہا تھا اس آوارہ لڑکی کی حرکت پہ، جس نے سر کے سامنے اس کو آنکھ ماری تھی۔ اس کے دوست اس کو گھسیٹ کے اندر لے آئے تھے، ورنہ ارادہ اس کا اس لفڑ کا سر پھاڑنے کو کیا تھا۔ غصے کو مزید ہوا تاب لگی جب پیچھے سے کوئی لڑکی بولی، جو کہ اس کی کلاس فیلو بھی تھی، دیکھو ذرا کلاس میں کسی کو منہ نہیں لگا تو یہاں پہ اس کا عاشق سب کے سامنے اس کو آنکھ مار ہے۔ 3 دن سے یہ لڑکا یہاں آ رہا ہے، تبھی سے یہ بھی۔ باقی اس کی دوست نے سننے نہیں دیا اور اندر لے آئی۔ اگر یہ آدمی مجھے کہیں دکھا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑنا، اس کی وجہ سے وہ میک اپ کی دکان مجھے باتیں کر رہی تھی۔ نمال غصے سے بولی، جبکہ دور کھڑے شاعری نے اس
اسکن حساب کے حال میں براؤن آنکھوں والی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جس کا غصے سے رنگ سرخ ہو گیا تھا اور اپنی اور چیخ کر اپنی دوست سے کچھ کہہ رہی تھی اور پہچان بھی لیا کہ وہی لڑکی ہے جس کو جاتے ہوئے اس نے آنکھ ماری تھی اور یہ بھی اندازہ لگایا کہ اس کی حرکت کی وجہ سے غصے میں ہے۔ خیر اگر پھر شاعری کو نظر آئی تو دوبارہ تنگ کر کے معذرت کرے گا، فی الحال اس کا کوئی منہ نہیں تھا لڑکی سے الجھنے کا۔ چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا ورنہ سر پھر غصہ ہوں گے، اس کے دوست نے کہا اور میرال غصہ کام کر کے کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ دوپہر کے 1 بجے شاہزین کی آنکھ کھلی، فریش ہو کے اپنا حلیہ تبدیل کے اچھے سے تیار شیار ہو کے نیچے آئے۔ کمال صاحب لان میں بیٹھے فروٹ کھا رہے تھے، شاہزین بھی ان کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ کے آتے ہوئے وہ بوا کچھ آئے گا کہہ کے آیا تھا، اب ٹائم لنچ کا ہو رہا تھا تو سوچا کہ سب کے ساتھ ہی کھانا کھائے گا۔ بابا گڑیا نہیں آئی ابھی تک؟ شاہزین نے اسلام کے بعد اپنی دونوں جوڑواں بہنوں کا پوچھا جو اس ٹائم اسکول سے واپس آ جاتی تھی۔ شاہزین کمال صاحب کا بڑا بیٹا تھا جو ایس پی کے عہدے پر فائز تھا۔ شاہزین شکل پہ اپنے باپ پہ گیا تھا، خوبصورت نوجوان، بورے بال، بوڑھی رنگ کی آنکھیں، قد میں بھی باپ سے اونچا تھا، وہ ایک صحت انگیز شخصیت کا مالک، اور پھر اللہ نے ان کو بہت سالوں بعد جوڑواں بیٹیوں سے نوازا جو کہ شاہزین سے عمر میں بہت چھوٹی تھی اور بالکل چھوٹی سی گڑیا لگتی تھی۔ دونوں کمال مراد آرمی میں رہ چکے تھے، اب کمال صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا خاندانی بزنس سنبھالے تھے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ شہریار ان کے چھوٹے بھائی جمال مراد کا بیٹا تھا۔ شہری کی ماں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا تو اس کو شاہزین کی ماں نے ہی پالا تھا، زیادہ تر ادھر ہی رہتا تھا، جبکہ جمال صاحب اکثر بزنس کے سلسلے میں دوسرے ممالک ہی رہتے تھے۔ اگر کبھی ملک سے باہر جانا ہوتا تو جمال صاحب جاتے جبکہ کمال صاحب یہیں پہ کام نپٹاتے۔ ان کی ایک بہن بھی تھی جو دوسرے شہر رہنے کی وجہ سے سال میں 1 آدھا دفعہ ہی چکر لگاتی تھی، آنے والی ہوگی، ان کو پتہ ہے کہ آج ان کا بھائی آنے والا ہے اس لیے لیٹ ہو گئی ہوں گی، تمہارے لیے سرپرائز تیار کرتے ہوئے انہوں نے منہ بنا کر جواب دیا، کیونکہ وہ زیادہ شاہزین کے ساتھ ہی اٹیچ تھی اور ہر دفعہ اس کو سرپرائز دیتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا بیٹا اپنی بہنوں کے لیے کتنا حساس ہے، لگتا ہے کوئی جالس ہو رہا ہے۔ زین نے شرارت سے کہا تھا، مسز کمال بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ کی، کیا حال ہے میری جان کا؟ انہوں نے زین کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، الحمدللہ، آئی ایم ٹوٹلی فائن ڈارلنگ اینڈ یو لک مچ پریٹی دین ایور۔ زین نے بھی ان کا ماتھا چومتے ہوئے پیار سے کہا اور شرارت سے اپنے والد صاحب کی جانب دیکھا جو اسی کو ہی گھور رہے تھے۔ تم دن بعد زیادہ پھیل رہے ہو، اگر میں کچھ کہتا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں تم میری بیوی پہ ہی قبضہ جما لو، پہلے ہی بیٹیاں قبضے میں کی ہوئی ہیں۔ کہتے ہوئے انہوں نے زین کے ہاتھ سے سارا کمال کا ہاتھ خود کے ہاتھ میں لے لیا۔ زین ان کی حرکت پہ کہکا بے سہاتا تھا، سارا بیگم بھی ہنسنے لگ گئی ان کی جالسی پہ۔ ماں جان میری گڑیا کب تک آئیں گی؟ زین نے اپنی ماں سے پوچھا۔ مارکیٹ گئی ہیں شہری کے ساتھ، واپسی پہ پکا لیا تھا اس نے ان کو، کہہ کے گئی تھی کہ آج شہری کو لینے بھیجے گا۔ انہوں نے اس کو تفصیل بتائی، مبادا کہیں ڈانٹ ہی نہ دے ان کو، جانتے تھے کہ جس طرح کی اس کی جاب تھی وہ ان کی ہر طرح سے حفاظت کرتا تھا، کسی کے ساتھ باہر نہیں جانے دیتا تھا سوائے شہری، وقاص اور دانی کے تینوں کو وہ اپنے بھائی مانتا تھا، ان پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ کب تک ختم ہو رہا ہے تمہارا مشن؟ کمال صاحب نے زین سے سوال کیا۔ یقین ہے کہ کل کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ، زین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ انشاءاللہ انہوں نے بھی کامیابی کی دعا دی۔ سارا کمال کو پتہ تھا کہ اب یہ باپ بیٹا مل کے کیس ہی ڈسکس کریں گے، اس لیے اٹھ کے اندر جا کے کھانے کی بوا کے ساتھ تیاری کرنے لگی۔ میرال آفس سے گھر آئی تو اس کو ماما سے پتہ چلا کہ آج شام کو پھپھو آ رہی ہیں، تو لنچ کر کے مال آگے کی کچھ ان کے لیے لیتی جائے۔ پھپھو کے لیے خوبصورت سی گرم شال، یہ دوسرے دن بہ دن زیادہ سردی دن بہ دن زیادہ ہوتی، اکتوبر کے آخری ایام تھے اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں سردی زیادہ تھی۔ شال کہ اب وہ فوڈ ایریا کی جانب یہاں سے کچھ کیک وغیرہ اور ڈرائی فروٹ لیتی جائے۔ کیک آرڈر کر کے جیسے ہی مڑی کہ جا کے کہیں بیٹھ کے انتظار کر لے کہ اچانک کوئی وجود اس سے ٹکرا۔ میرال غصے سے کچھ کہنے ہی لگی تھی جب اس نے اسکول یونیفارم میں ملبوس بچی کو جس نے سنہرے بالوں کی پونی ٹیل کی تھی، جو زمین پہ بیٹھی اب رونے کی تیاری میں تھی، جس طرح
کہ بچے منہ بنا رہے تھے۔ میرال کو بے ساتھ اس پہ بہت پیار ہے، اس کے پاس گھٹنوں کے بال بیٹھے اس کو پیار سے کھڑا کیا۔ ارے پیاری سے ڈال ڈونا نہیں، آپ تو بہادر ہونا، دیکھو آپ ہی سوری کریے نا۔ میرال نے بچی کو پیار سے اپنے ساتھ لگا کے کہا۔ ساتھ سوری کے لیے اپنے کان کو ہاتھ پہ لگا تو اس نے فوراً اپنا سر ہلا کے تصدیق کی کہ وہ بہادر بچی ہے، جبکہ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو نکلنے کو بےتاب تھے۔ میرال نے اس کے گال کو چوما تو وہ شرما گئی۔ اس کی شرمانے کی ادا پہ میرال نے کہکا لگایا، اب آپ آپی سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا تو بچی کھلکھلائی اور جواب میں اس نے بھی اس کا گال چوم لیا۔ میرال کھل کے مسکرائی اور اس کا نام پوچھا۔ واٹس دا نیم آف دا کیوٹ لیٹر شیڈال نور اینڈ واٹس یور میرال؟ اور آپ کس کے ساتھ آئی ہیں یہاں؟ میرال نے دیکھا کہ جب کوئی اس کو لینے نہیں آیا تو پوچھ بیٹھی، میں شیری اور اپنی بہن کے ساتھ آئی ہوں، اس نے بتایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ تو کہاں پہ ہیں آپ کے بھائی؟ میرال کو لگا اسی کو ڈھونڈ رہی ہے اور شاید کھو گئی ہے۔ جب اس نے نور کو دیکھا تو وہ چاہ کی اور ایک طرف اشارہ کیا جہاں پہ لڑکے کی پشت نظر آ رہی تھی۔ There he is and one more thing he does not like when we call him by۔ دوسری بات اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کہیں شاعری سن لا لے۔ Oh I see but why does he say that؟ میرال نے بھی سرگوشی کی اس کے کان میں۔ Because he loves me۔ کہتے ہی پھر شرما گئی۔ میرال نے پہلے بچی کو پھر دور کھڑے شاعری کی پشت کو دیکھا جو اب کھانے کے پیکٹ لے کے بل پے کر رہا تھا۔ میرال کو بچی بہت معصوم لگی۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ میرال نے پوچھا۔ ہمارے بھائی آج کل آئے ہیں، اتنے دنوں بعد ہم ان کے لیے سرپرائز گفٹ لینے آئے ہیں۔ شاعری کے ساتھ اس کو لگا کہ شاید زبردستی بہلا کے لایا ہو، جو اس کو بائی کہنے سے منع کر رہا تھا، ورنہ اتنا بڑا لڑکا چھوٹی بچی سے کیوں کہے گا کہ مجھے بائی نہ کہو؟ اس کو لڑکا مشکوک سا لگا۔ کیا کرے، اب نوکری ہی ایسی تھی کہ ہر ایک پہ نہ چاہتے ہوئے بھی شک کرنا پڑتا۔ تبھی نور کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ I have to go back، شاعری از ہیئر۔ شاید جلدی میں تھی، ہو سکتا ہے بائی سے ملنے کی جلدی منال کو یہی لگا۔ اوکے ٹیک کیئر۔ ساتھ ہی پھر سے گال چوم لیا۔ وہ ایک بار پھر سے شرما گئی۔ اس نے بھی میرال کا گال چوما اور کہا یو آر سو بیوٹیفل لائک فیری آئی لو یو، اور پھر سے میرال کا گال چوما، ہاتھ ہلا کر چلے گی، جبکہ دوسرا جملہ میرال کے سر پار سے گزر گیا، لیکن اس کو دیکھ کے مسکرا دے خود بھی ہاتھ ہلا دیا۔ میرال نے آگے جا کے دیکھا تو نور کو شاعری نامی لڑکا اپنی گود میں اٹھا کے کچھ کہہ رہا تھا جس پہ وہ شرما رہی تھی۔ ساتھ ہی شاعری نے ایک اور لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا جو نور کی ہی طرح اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی، البتہ سنہری گھنگھریالے بالوں کی فرینچ ناٹ کر رکھی تھی۔ میرال کو اب یقین ہوا کہ وہ زبردستی نہیں لائے گی، اور نور کی باتوں کو یاد کر کے وہ ہنسی اور اپنا کیک لے کے اس کی پیمنٹ کر کے گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچے اس کو 5 بج کے۔ راستے میں اس نے کچھ فریش پھول بھی لے لیے۔ وقاص فریش سا تیار ہو کر باہر نکلا تو خدیجہ بیگم نے دل میں اس کی نظر اتاری۔ وہ لگی اتنا پیارا رہا تھا، قمیض شفاف رنگت، کالی روشن آنکھیں جس میں ایک خاص چمک ہوتی تھی، الٹے ہاتھ پہ گھڑی پہنے، کالے رنگ کی شلوار قمیض میں دل مول لینے والے مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ خدیجہ بیگم نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی اور گھر سے نکل پڑی۔ جب وقاص اپنی ممانی کے گھر پہنچا تو اپنی ماں کو اندر جانے کا کہہ کے خود گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے لگا، اور جو ان کے لیے تحائف لائے تھے ان کو احتیاط سے نکالا اور اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ جب اس کو گیٹ سے اندر آتی ایک اور گاڑی پہ اس کی نظر پڑی، اور اس میں سے ایک لڑکی باہر ہے جو اپنا دوپٹہ سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی شاید، اور اسی سے چوڑیوں کی کھنک گونجی۔ وقاص بے ساتھ تھا، اس آواز میں کھو گیا اور بھول گیا کہ اندر بھی جانا ہے۔ جب لڑکی اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس کو بھی احساس ہوا کہ کوئی اس کو گھورا، لیکن اس کو کیا خبر کہ ساری زندگی گھورنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مرحا، وقاص کے لب سرگوشی میں ہلے۔ مرحا حیران رہ گئی کہ اس کو اس کا نام کیسے پتا، اس کو جانتی بھی نہیں تھی، اور آج وہ میرال کے کہنے پہ یہاں اس کے گھر موجود تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی، اندر سے چہکتی آواز، وقاص کیا کھانے کا ارادہ ہے میری دوست کو؟
جو ندیدوں کی طرح گوڑھے ہو۔ میرال اندر سے ان کی طرف بڑھتی ہوئی کہنے لگی اور آتے ہی مرحا کا گال چوم لیا۔ یہ مرحا کی عادت تھی، جب کوئی پیارا لگتا بغیر کسی کی موجودگی دیکھے اگلے کا گال چوم لیا۔ میرال کی اس بات میں وقاص ہوش میں اور شرمندہ سا سر کھجانے لگا، لیکن شرمندہ وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا، اور میرا شرم کے مارے لال ہی ہو گئی۔ اس کی یہ ادا بھی وقاص نے غور سے دیکھی اور میرال کو مخاطب کیا۔ میں تو قدرت کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہنس دیا۔ اس کا حال پوچھا تو وہ مسکراتی اور جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، تم نے دیر کر دی آنے میں، ہم کتنے دنوں سے یہاں اور تم اب آ رہے ہو۔ میرال نے شکوا کیا، یار تمہیں تو میرے کام کا اس لیے وقت نہیں ملا، ورنہ پہلے دن ہی آ جاتا۔ چلو کوئی بات نہیں، خیر میں ان سے ملو، یہ میری سب سے اچھی دوست ہے میرا۔ تم پہلے مل چکے ہو 3 سال پہلے، شاید یاد ہو۔ خیر یاد کیسے نہیں ہوگا، جس طرح گور تو یاد ہی ہوگا۔ تعریف کے ساتھ ایک گلاس بھی لے لی وقاص کی۔ ہاں یاد ہے، یہ کیسی ہے آپ؟ ساتھ ہی میرا کو بھی مخاطب کیا۔ سب ٹھیک ہو، شکریہ، مشکل سے جواب دیا کیونکہ وہ مسلسل اس کو گھورے جا رہا تھا۔ بس کرو وقاص، وہ بے ہوش ہو گیا کہ تم اس کو ڈرا رہے ہو۔ میرال نے شرارت سے کہا اور اس کو لے کے اندر کی جانا بڑھ گئی، جبکہ وقاص اپنی بے احتیاطی پہ مسکرا دیا اور ان کے پیچھے ہی چل دیا۔ اب تو اس بار میں کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ مرحا پھر کچھ توقف کے بعد بولا، وقاص احمد، مسز مرحا وقاص احمد، اور دلکشی سے مسکرا دیا، یہ جانے بغیر کہ اس کی ماں گھر جا کے اس کے سر پہ بم پھوڑنے والی تھی۔